ایک رات کا یہ عمل کر لو، جو اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ جس حاجت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر بندہ رمضان کی تیاری میں مشغول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اسی وقت سے اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر مسلسل موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ رکھ دیا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک جیسی کتاب سے اس امت کو نوازا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی رات کا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگو گے، یقین جانو کہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا، اور اس حاجت کو پورا ہوتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں فلاں فلاں حاجت کے لیے، فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ دوستو، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقہ کار سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر دینی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ 2 نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 2 نوافل ادا کر لیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کلمات کا ورد کر لیں، اور 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لے، تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ سورۃ الکوثر کی 11 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اس ایک رات کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔
آپ کی دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا پروردگار ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ اس مہینے کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ اس مہینے میں آپ نے ہر اس برے کام سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو ناپسند ہے۔ اس مہینے میں آپ نے جان بوجھ کر روزہ ترک نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ ترک کرتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، تو پھر وہ اس کے کفارے کے لیے اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم روزے رکھیں تو روزے رکھنے سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ روزہ وہ مبارک عمل ہے جو جسم کا صدقہ نکال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سارا سال ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے اپنے بندوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے تو اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ رمضان المبارک میں آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، نماز بعد جماعت ادا کرنی ہے اور کوشش کریں کہ نماز تہجد ادا کی جائے۔ نماز تہجد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگے، رو رو کر دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ یقین جانے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا اس کی حاجات کو پورا کر دیا جائے۔ تو دوستو، ایسے موقع اگر ضائع کر دیے جائیں تو یقین جانے کہ پھر بندے کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو رمضان المبارک کے روزے خشوع خضوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔